صدیوں پہلے چولستان کا علاقہ، جسے مقامی زبان میں روہی کہا جاتا ہے، سرسبز و شاداب وادی پر مشتمل تھا۔ تاریخی دریائے ہاکڑا اسے سیراب کرتا تھا۔ اسی نسبت سے یہ علاقہ وادی ہاکڑا کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دریائے ہاکڑا کہیں ریت کے نیچے گم ہو گیا اور یہ سرسبز و شاداب وادی صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ آبی وسائل، چراگاہیں، تہذیبی آثار، جگہ جگہ پھیلی آبادیاں مٹتی چلی گئیں اور ان کی جگہ ایک بڑے ریگستان نے ہر طرف اپنے دامن پھیلا دیے۔ چولستان کو مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ 16 سے 18 برس تک اسی صحرا میں رہے۔ پانی، بجلی اور گیس کی عدم دستیابی کے علاوہ یہاں کے لوگوں کو ہمیشہ کئی مشکلات اور مسائل کا سامنا رہا ہے۔ یہاں کے لوگ جفاکش اور محنتی ہونے کے علاوہ مہمان نواز بھی ہیں۔ یہ مال مویشی پال کر اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ وہ سونے ایسا روہی تو پہ بولے ہوں اللہ سے بارش ترتی نا تھوڑی بہتی تے وہ پانی ٹوبے گھٹی گھٹی پئی مال جڑے ترے مردن نہ کھوئاں دا پانی کبڑا ہے نا سی تے حالات بری ہے تے کوئی حال کہ نہیں اصل روہی والے لوکاں دا سن رہے ہو نا سی تے نہ ہن اسا اگوں دے رہ گئے سے نہ پچھو دے جو ہن پیچھا ٹور دے انہاں دا آبادی مال سارا نہیں پڑ سکدا کیوں جو نکے نکے پھل ہیں تے کوئی گاں ویا پئی ہے کوئی کیویں اللہ دے آسرے تے نکتی آسے تے بارش بالکل ہی کہنی اگوں تے ہن ساری کوئی اگر بغیر رب تو کوئی آسرا کہنی ہن اسا اتھا جنگل دیر لائی بیٹھے تھے جو رب دے رہے بارش تے بچ ویسوں نہیں تے مال ہی مرسی اساں ہی مرسوں۔ چولستان مسلمانوں اور ہندوؤں کا مشترکہ گھر ہے۔ یہاں ہندوؤں کے کئی خانہ بدوش قبائل صدیوں سے آزادانہ اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ان قبائل میں بھیکبال، بابریے اور بھیل شامل ہیں، جنہیں اکثریتی مسلمان آبادی میں رہتے ہوئے کسی اجنبیت یا خوف کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں مذاہب کے درمیان چولستان زندگی کے ضامن کی حیثیت رکھتا ہے۔ چولستان کا خطہ قدرتی وسائل سے مالا مال تو نہیں، لیکن پھر بھی یہ خوبصورتی کے لحاظ سے قدرت کا حسین شاہکار ہے۔ اس صحرا میں ماضی کی کئی یادگاریں آج اس علاقے کی پہچان ہیں۔ ان میں قلعہ ڈراور تاریخی اہمیت کے اعتبار سے لازوال حیثیت کا حامل ہے۔ چولستان کے عظیم ماضی کی بے مثال یادگار یہ قلعہ اپنے اندر بے شمار واقعات لیے ہوئے ہے۔ اس کی بلند و بالا فصیلوں نے وقت کے کئی نشیب و فراز دیکھے۔ یہ عظیم قلعہ اب قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ کب اس کی بنیادیں رکھی گئیں، کون اس کے پہلے معمار تھے، کن حکمرانوں کے پرچم سب سے پہلے اس کے اوپر لہرائے، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ یہ قلعہ زیادہ تر راجستھان کے حکمرانوں کے قبضے میں رہا، بعد میں بہاولپور کے عباسی حکمرانوں کے قبضے میں آ گیا۔ انہی کے دور میں قلعہ ڈراور کو انسانی زنجیر کے ذریعے پختہ کیا گیا اور اچ شریف سے قلعہ ڈراور تک پختہ اینٹیں اس قلعے تک پہنچائی گئیں۔ قلعے کے اندر فوجی بیرکیں، توشہ خانہ، خدمت گاروں کی رہائش گاہیں اور ان کے درمیان ایک وسیع میدان جس میں 2 توپیں موجود ہیں۔ اس میدان کے مغربی جانب امیر آف بہاولپور کے لیے زیر زمین کئی کمرے بنے ہوئے ہیں۔ قلعے کے مرکزی دروازے کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے جو کہ عباسی حکمرانوں نے ہی تعمیر کرائی تھی۔ چولستان کے علاقے چنن پیر میں ہر سال ایک میلہ منعقد ہوتا ہے۔ دور دور سے لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ چولستانی عورتیں
साल भर अपने गोपों में घर के कामकाज में मसरूफ़ रहती हैं। यहाँ का मेला वाहिद मौका होता है जब उन्हें और उनके बच्चों को साल भर के मेहनत तलब कामों के बाद 5-7 दिन के लिए मुकम्मल तफरीह की आज़ादी मिलती है। यहाँ के सकाफ़ती रंग दिलों से नफ़रतें और कदूरतें नोच फेंकते हैं और इंसान को रूहानी मुसर्रत और रूहानी बालिदगी से हमकिनार करते हैं। अगर हमारी हुकूमत यहाँ के मेलों को फ़रोग़ दे और शहरों के लोग इन मेले ठेलों में शिरकत करें और यहाँ के लोगों को देखें कि वो अपनी खुशी का इजहार किस तरह करते हैं, किस तरह अपने रंग और अपनी मस्ती में आते हैं, झूमर डालते और रक़्स करते हैं, ऊँट दौड़ाते हैं, अपने जानवर साथ लाते हैं, उन्हें तरह तरह के ज़ेवरात पहनाए हुए होते हैं और इस तरह उनके साथ ख़ुद भी झूम रहे होते हैं, तो ये चीज़ें उन्हें कदूरतों, नफ़रतों और आसेब ज़दा माहौल से निकाल कर फ़ितरत के करीब ले जाएंगी। और फ़ितरत के करीब जो ज़िंदगी है वही पुरलुत्फ़ है, वही दिलपज़ीर है, वही खूबसूरत है।